اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور قومیں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس بھیج دیے ہم نے ان میں سے رسول انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم یا اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہا اس کی قوم میں سے سردار قسم کے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کو آسودہ حالی سے نوازا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، مَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، کھاتا ہے اسی میں سے جس سے تم کھاتے رہتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے وہ جو تم پیتے رہتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی تابعداری کرو گے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یقیناً تب تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو تم نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بالکل بعید ہے، بالکل دور ہے وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری تو دنیاوی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو ایک بندہ ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب میری مدد کیجئے بسبب ان لوگوں کے مجھے جھٹلانے کے، قال عما قلیل، فرمایا کہ تھوڑے وقت بعد، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ قریب صبح کر ڈالیں گے اس حال میں کہ یہ پشیمان رہیں گے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس ان کو پکڑا ایک چیخ نے حق کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس بنایا ہم نے ان کو کوڑا کچرا، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس تباہی و بربادی ہے ظالم قوم کے لیے۔ مراد ماقبل اللہ جل شانہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اور نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی حالت اور انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی، نجات دی اللہ پاک نے ان کو عذاب سے، اور جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ نے اس سلسلے کو چلاتے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور انسانوں کا سلسلہ چلتا رہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو بھی پیدا کیا،
قوم عاد کو، قوم سمود کو، اور ان کی طرف بھی اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت قوم سمود کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت جو ہے قوم ہود کی طرف یا عاد کی طرف۔ یہاں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیے ہم نے اس کے بعد قرن، دوسرے زمانے۔ قرن عربی زبان کا لفظ ہے، 40 سال، 80 سال، 120 سال تک اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے زمانے کے ہم نے آگے اور انسان بنائے۔ وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور پھر انہی میں سے ہم نے رسولوں کا انتخاب کر کے ان کی طرف ان کو بھیجا، کس پیغام کو ساتھ دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس یہ پیغام دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سمجھا دی۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہارے لیے کائنات کے نظام کو چلایا، اس اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت میں تو وہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہیں پکڑ رہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، تم ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ تو دلائل کے ساتھ بات سمجھا دی، اور دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے نہیں۔ لیکن ہر نبی کو جو جواب دیا گیا اللہ پاک اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وقال الملأ من قومه، کل بھی نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات گزر گئی تھی، کوئی قوم کے جو بڑے اشراف قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ، جو قوم کے بڑے شمار کیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی قوم میں سے جو اشراف اور سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے، اور اللہ پاک نے ان کی جو خصلتیں بیان کی وہ کیا ہے؟ الذین کفروا، قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا انکار کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور آخرت کا سامنا کرنے کا انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ اور تیسری بات اللہ فرماتا ہے وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کے اندر آسودہ حالی سے نوازا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور بھئی یہ تو تمہارے جیسا ہے کہ انسان ہے، تمہیں بات سمجھاتا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں عمومی طور پر انسان کی گمراہی کا سبب کیا بنتا ہے؟ جب بندے کے پاس قوت اور طاقت اور اختیار آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسروں کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر انسان کی گمراہی کے اسباب جب انسان آسودہ حالی میں، خوشحالی میں پڑ جاتا ہے، اس کو آسائش و زیبائش کے سارے مواقع میسر ہو جاتے ہیں، سہولت کے سارے مواقع میسر ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اپنی سہولت کے فکر میں رہتا ہے۔ اگر کوئی زندگی اور کوئی اس طرح کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں جس سے اس کی سہولت اور جس سے اس کی خوشحالی متاثر ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، یمن کا گورنر، لیکن نصائح، بنیادی خیر خواہی کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، نصیحت کر رہے ہیں، معاذ ایاک والتنعم، گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہو، یاد رکھو وہاں پہ ناز و نعمت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ایاک والتنعم، اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ خوشعیش زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بندے کے اندر سستی اور غفلت اور خواہشات کی اتباع کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ممکن یہاں پر ایسے حالات آئیں گے تو اس طرح کا بندہ جو ناز و نعمت کی زندگی میں پلا بڑا ہو اور گزرا ہو، اس میں رواں دواں ہو، تو پھر یہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کہیں اگر ان کی مان کے چلوں گا تو پتہ نہیں میرے یہ حال، میرا جو اب طریقہ حیاتی زندگی ہے
یہ تو پھر دوبارہ مجھے میسر نہیں ہوگا۔ اس سے وہ ہمیشہ اس کو ٹکراتا رہتا ہے۔ اس اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا کہ جی یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جس چیز سے تم کھاتے رہتے ہو یعنی جو چیزیں تم کھاتے تو وہ یہ بھی کھاتا رہتا ہے، جس چیز سے تم پیتے ہو یعنی جو پانی تم پیتے ہو وہ یہ بھی پیتا رہتا ہے، آپ میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو یہ نبوت کا دعویٰ کر کے، رسول کا دعویٰ کر کے میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر تو ایسا چاہیے جو کھانا نہ کھائے، جو پانی نہ پیے۔ جس طرح کہ آج زمانے کا مولوی جو ہے اس طرح شمار کیا جاتا ہے، نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ وہ جو تو حالاتی زندگی سے سارے دنیا کے انسان گزرتے ہیں، اب اللہ پاک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، اللہ پاک پھر کہتے ہیں جی ہمارے تقاضے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ فرشتہ ہے، اس کی تو نہ بیوی ہے، نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، اس کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، یہ تو نورانی مخلوق ہے۔ اب یہ اللہ کرے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے جی؟ پھر یہ کہیں گے۔ اور عمومی طور پر بندہ جب اپنے جنس سے کوئی چیز ہو تو اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی طرف پیغمبر کو بھیجنا تھا، تو اللہ نے انسان ہی میں سے انسان کو پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا، تاکہ انسان دیکھے واقعی یہ بھی ہاں جی دنیا کے اعتبار سے بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن جس طریقے پہ یہ پیغمبر اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، اس سے میرے بھی اب جس طرح اس کے خواہشات تھے اور اس کو پورا کرنے کے نکاح کا نظام ہے، جس طرح اس نے زندگی گزارنی ویسے میں نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے انسانوں ہی میں سے اللہ نے ایک انسان کا انتخاب کر کے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن الٹا یہ کیا اعتراض کرنے، او نہیں جی یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان، اس میں کیا فرق ہے جی؟ اگر واقعی کوئی فرشتہ ہمیں کوئی پیغمبر چاہیے تھا تو فرشتے کی صورت میں چاہیے تھا، فرشتہ اللہ پاک بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ کیا کہنے لگے؟ اگر تم اس جیسے تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اگر تم اس کی اتباع کر ڈالو گے تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے بھائی۔ حالانکہ خود اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اور خود کہتے ہیں جی ہماری مانگ کے چلو، خود لوگوں کو اپنے تابعدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر پیغمبر کہتا ہے جی میری مانگ کے چلو، کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی کیوں تابعداری کرتے، اس کی تابعداری کو بڑا نقصان اٹھاؤ گے جی۔ جیسے نعوذ باللہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا جی، جب میدان میں نکلنے کے لیے حکم دیا گیا، ادھر کھجور برخت باغات مکمل جو ہے پکے، اب موسم اس کا ہے کہ کھجور اس کو حاصل کر لے، تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، ایک بہت بڑا منافع کا وقت ہے، نہیں جی اس کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اور کیا کہنے لگے جی صفحاء، یہ بیوقوف، نعوذ باللہ، وہ دنیا کے نفع کو نفع نہیں سمجھتے تھے اور دنیا کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے تھے، اصل تو آخرت کا نفع اور نقصان ہے۔ آج نقصان یہ ہو گیا کہ دنیا کے نفع کو اصل نفع سمجھا گیا، لہذا دنیا حاصل کرنے کے واسطے چوری کو بھی جائز، رشوت کو بھی جائز، سود کو بھی جائز، بس ہر وہ طریقہ جس سے بندے کے مال میں بڑھوتری آ جائے، بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کون سی صورت ہے جی، حلال ہے کہ حرام ہے جی۔ اس لیے کہنے لگے وہ جی دنیا والے، اگر تم لوگ اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اب عقلی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اور بھائی دیکھو تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حالانکہ یہ محال ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب غلط دلائل کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کر لینا، خود بھی اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آگے الزام تراشی ہے۔ اچھا اب یہاں پر بات سمجھا رہے ہیں جی، اب دیکھیں جی آگے بتایا جا رہا ہے ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے جی، بعید ہے، جس کا تمہارا وعدہ کیا جائے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، یہ بہت دور ہے جی، یہ محال بات ہے، یہ کیا باتیں ہیں جی؟ قرآن پاک کے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا یہ لوگ یہ تو محال سمجھتے ہیں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک اچانک زوردار قسم کا دھماکہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ذرا سی دیر میں یہ ساری انسانیت ایک کھلے میدان کے اندر کھڑی ہوگی، گھنٹے اور لمحات نہیں، ساعت نہیں لگیں گے، ذرا سی دیر میں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ کہہ رہے انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس او بھائی یہ تو دنیاوی زندگی عیش کرو، مزے اڑاؤ، بس دنیا کے اندر جو وقت ملا زندگی ہے گزارو، پھر مرنے کے بعد کوئی بات نہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ جسے آج بھی بات لوگ مسلمان ناواقفیت کے کیا کہتے ہیں، اوہ چند دنوں کی زندگی چھوڑو جی، مزے کریں جی، حالانکہ اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ تو اس کے تیاری کا موقع دیا گیا ہے جی۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ دیکھیں یہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بجائے یہ کہ خود اپنے آپ کو غلط سمجھے، جی ہم غلط کہہ رہے ہیں، واقعی ہم نے یہ پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس کو مان لے، الٹا اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ جی دیکھیں نا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور یہ بھی اسی طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے جی۔ وہ جی اللہ نے کب کہا ہوا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، یہ تمام بت چھوڑ دو جی، تمہارے معبود کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی، یہ اللہ نے کب کہا ہوا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا رہتا ہے۔ جب باطل کے پاس دلائل کی دنیا میں کوئی دلیل پاس ہے تو پھر وہ الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی ہوتی ہے، کسی کی عزت کو تار کر لیتے تاکہ لوگوں کے ذہن سے اس کی وقت اور عظمت نکل جائے، ختم ہو جائے، لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے جی، الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو الزام لگاتے وہ بھی بے بنیاد ہوا کرتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ یہ باطل کا ایک حربہ ہوا کرتا ہے، حق کو ہمیشہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، موقع نہ ملے تو جو حق والے ہوا کرتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں وہ جی دیکھو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، بس ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب پیغمبر اس سے مایوس ہو جاتے تو دعا کرتے رب انصرنی، اے اللہ میری مدد کیجیے، بما کذبون، بس سب انہوں نے میرے جھٹلانے کے میری قال عما قلیل لیصبحن نادم، اللہ نے فرمایا بس صبر کرے، تھوڑی دیر بعد عنقریب یہ پچھتاویں گے اپنی حالت پہ، پچھتاویں گے اپنی حالت پہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں بس ان پر ہم نے ایک زوردار چیخ بیچ کے ایک آواز کی سنائی دی ان کو، جس سے ان کے کلیجے پٹ گئے جی، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غَثَاءً، جس طرح کوڑا کرکٹ کو بندہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، ایسے ہی یہ کوڑا کرکٹ بن کے پہلے ہم نے ان کو بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، ان کی لیے تباہی و بربادی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے، جن لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ بڑے قوت اور طاقت کے مالک تھے، مال و دولت کے مالک تھے۔ ہم نے تو مٹی کی زمین کے اوپر گھر بنا کے رکھے، وہ تو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ڈیزائننگ کر چکے تھے جی۔ اور طاقت اللہ نے اتنی دی تھی کہ کھجور کے درخت کو، بڑے بڑے درخت کو ہاتھ کے ساتھ اکھاڑ لیتے تھے۔ اتنی بڑی قوت اور طاقت والے لوگوں کو اللہ نے ایک غیبی چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھاڑ کے اور پھٹ کے اور اللہ پاک نے ان کو ڈھیر بنا دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری قوت اور طاقت کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا مال و دولت ہے؟ اللہ رات و رات چاہے بعض بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک سمجھانا چاہے، جیسے اللہ نے ان کو تباہ برباد کیا، اگر ماننے پر آؤ گے تو کامیاب، نہیں مانو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی حالت پر سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا بن چکی ہے؟ آخرت کی بات تو کسی کے ساتھ کرے بیٹھے تو صحیح، ابھی $2-4 کی باتیں شروع کرے تو سارے مل کے کہیں گے ابھی آپ کا یہ بھی مرنا ہے، قبر کی طرف جانا ہے، تو پھر یقین جانیے حیران ہو جائیں گے۔ دنیا اتنی تیز آگے چل پڑی ہے جی، لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اپنی دیکھیے صحت کو بھی کھو رہے ہیں۔ ہر بندے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں، 10 والا کہتا ہے کہ میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کروں، اچھا، اور بار بار اپنی صلاحیت کو لگا رہے ہیں دنیا کو بڑھانے کے واسطے، ورنہ الحمدللہ جس کے پاس اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے جی،
موت عطا کیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ گزر گئے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور ہم تک اس دین کو پہنچایا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، اپنے گھر اور اپنے کاروبار اور اپنے کھیتیوں کو ضائع کر دیا ہمارے واسطے، ہم ان کے سامنے کل کیا جواب دیں گے؟ ہم نے قرآن تم تک پہنچایا، حدیث تم تک پہنچایا، پیغمبر کی زندگی تم تک پہنچایا، تم نے کیا علاج رکھا اس کا؟ ہمیں تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ابھی تو ہمیں اس کے پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور دنیا کی ساری چیزوں کے پڑھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور قومیں، فأرسلنا فیہم رسولا منہم، پس بھیج دیے ہم نے ان میں سے رسول جو انہی میں سے تھے، ان اعبدوا اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، بس کہا اس کی قوم میں سے سردار قسم کے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور پھر کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جھٹلایا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر ان کو آسودہ حالی سے نوازا تھا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان، یأکل مما تأکلون منہ، اور کھاتا رہتا ہے یہ اسی میں سے جس میں سے تم کھاتے رہتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے رہتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اطاعت کرو گے تمہارے جیسے ایک انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یقیناً تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، یہ تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بالکل بعید ہے، بالکل بعید ہے وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، بس زندگی گزارنی اور مرنا ہی ہے، اور کوئی حقیقت نہیں دنیا کی بس، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں، ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا، یہ ایک بندہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجئے بس اب ان کے مجھے جھٹلانے کے، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ جل شان نے فرمایا تھوڑی دیر بعد یہ قریب پچھتاوے رہیں گے اپنے حال پہ، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، بس پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ، فجعلناهم غثاء، بس بنایا ہم نے ان کو کوڑا کچرا، فبعدا للقوم الظالمین، بس اللہ کی رحمت سے دوری ہو، ہلاکت اور تباہی ہو ظالم قوم کے لیے۔ صدق اللہ۔